اپنے زمانے میں، اس سے پہلے 7.5 صدیاں گزر چکی تھی، اس نے کہا ہر علاقے کے مسلمان اس پہ عمل کرتے آئے ہیں۔ اگر بات کمزور تھی تو صحابہ نے کیوں کیا عمل، تابعین نے کیوں کیا، تبع تابعین نے کیوں کیا، بعد والوں نے کیوں کیا؟ لہذا کہا تعامل میں اس کو سند کی کمزوری سے مبرہ کر دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی سب کے لیے تحفہ ہے، موت فوت کا سلسلہ روز جاری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، فسویتم علیہ التراب، سارے مراحل پورے ہونے کے بعد، جنازے کے بعد تم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا، پھر دفن کر کے بھاگ نہ جانا، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک بندہ کم از کم اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ یہاں بھی یہ شرط نہیں کہ وہ مکی مدنی بندہ ہو، یا وہ غوث قطب یا عالم ہو، شرط ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہو، اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ 15ویں صدی کا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عجم کی زمین کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کی زمین کی تو مزید اپنی برکتیں بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کیا کرے؟ فرمایا اس کو ندا کرے، اس کا نام لے کر، اور نام کے ساتھ اس کی امی کا نام اٹیچ کر کے، مثال کے طور پر بندے کا نام منظور ہے، کہ یا منظور ابن فلانا، یعنی فلانا کی جگہ ماں کا نام جو ہے وہ ذکر کرے گا۔ اذان سن لے اللہ پانی اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی بار تم اس کو آواز دو گے
یسمع ولا یجیب، سن لے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ اور دوبارہ کہو یا فلان ابن فلانہ کا انہو یستوی جالسا، اب قبر میں اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اب یہ عمل وہ تو نہیں کر سکے گے لیکن کے نزدیک قبر والا بت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹھے گا، تیسری بار کہو یا فلان ابن فلانہ تھا، فرمایا اب وہ بولے گا ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، مجھے بلا تو رہے ہو آگے بتاتے نہیں، کیا مجھے کہنا چاہتے ہو۔ یہ قبر والا بحر والا رابطہ شریعت سے ہوگا، دین محمدی سے ہوگا۔ اگر اندر یا بحر والوں میں سے ایک بھی کافر ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، ایک بھی بد عقیدہ ہے تو پھر یہ رابطہ نہیں ہوگا۔ اب فرمایا وہ جس وقت پوری طرح متوجہ ہو گیا ہے اب تم اس سے بات کرو، یہ ہے وہ بات۔ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قبر والے یاد کر اس عقیدے کو جو پوری زندگی آخری سانس تک جسے تو نے سنبھال کے رکھا، وہ عقیدہ یاد رکھ۔ تو نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو دین مانا۔ اے قبر والے اس عقیدے کو یاد کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بحر والا یہ بولتا ہے اندر وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے ابن قیم نے کہا 7 صدیوں پر تو عمل ہوتا رہا، ملاوٹ ہوئی تو بعد میں کوئی کرے گا، اس میں تو کوئی ملاوٹ نہیں۔ کہا جس وقت بحر والے نے پڑھا اندر وہ وجد میں اللہ ربی محمد نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے منکر نکیر آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں منکر نکیر جب دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پوچھنا تھا یہ وہ جواب خود ہی دے رہا، ہم نے پوچھنا تھا مر ربوں کا، ہم نے پوچھنا تھا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ خود بخود ہی اس کا ورد قلب اس کا جاری ہے۔ تو رب ذوالجلال سے وہ رابطہ کریں گے یا اللہ اب ہم اس سے کیا پوچھیں۔ ایک دوسرے کو طرف توجہ کر کے کہے گا کہ اب یہاں پوچھنے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہلی کڑی منزل میں فرشتے بن پوچھے واپس جا کر اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ یہ کتاب الروح کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور اس کی سند کے لحاظ سے ابن قیم کا جو تبصرہ ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ تو آپ نے بڑا بتایا لیکن یہ جو شرط ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جو ایڈ کرنا ہے وہ اس امی کا نام کرنا ہے، تو امی کا نام تو اکثر اتنا مشہور نہیں ہوتا، یعنی وہ خاص رشتہ داروں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی متبادل طریقہ ہے اس کا کہ کسی اور کا نام یا نام کے بغیر، امی کے نام کے بغیر، یا پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھ کے آ کے پھر کر لیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کوئی آپشن نہیں، کرنا بھی ضرور ہے، کرنا بھی اسی وقت ہے، اور نام بھی امی ہی کا لینا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ فرمایا حل یہ ہے ینسبہ الی امہ حوا، فرمایا اس کی امی کا نام نہیں آتا، بڑی امی حوا کا تو سب کو آتا ہے، اس کو حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے منظور حوا کے بیٹے، اے خالد حوا کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے بھی جاگ جائے گا اور جو کہو گے اندر وہ سنے گا۔ اب دیکھو آج دنیا میں عربی ہمیں تب آتی ہے عربی پڑھیں، اور ایک بندہ ہے مثال کے طور پر شکر گڑھ کا، ساری زندگی صرف و نحو پڑھنے کسی مدرسہ میں گئے ہی نہیں،
لیکن مومن پکا ہے، فوت ہوا تو یہ دین کی برکت ہے، قبر میں سارا نظام ہی عربی میڈیم ہوگا، وہ فرشتوں کے سوال عربی میں ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا رب میں تب پاس ہوتا ہوں یہ مجھ سے پنجابی میں پوچھے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مر ربوں کا ما تقولو یہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں، خود بخود ہی عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر مانا ہی ان کو بت جائے تو بت سنے گا کیسے، بت بولے گا کیسے، بت سمجھے گا کیسے، بت پڑھے گا کیسے؟ حدیث نے تو بتایا کہ زندہ بندہ ظاہری حیات میں وہ قوتیں نہیں رکھتا جو برزخ میں جا کے مومن کو رب دے دیتا ہے۔ زندگی میں ہم عربی پڑھیں گے تو آئے گی، اور قبر میں بن پڑے فر فر بولنا شروع کر دے گا۔ باہر والا بولتا ہے، اندر اسی طرح اس نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ اے سی سے بلند ایک ٹھنڈک کا نظام ہے قبر والوں کے لیے، اور جب بھی کوئی فوت ہو اس حدیث کا اہتمام کر کے تلقین ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب تک بندہ زندہ ہے عمل صالح ہر حال میں لازم ہے، کسی کو کوئی چھٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد منظور صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی